اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، آپ اس بات کو سن کے حیران رہ جائیں گے کہ ہم اپنی ماؤں، بہنوں اور بچیوں کے لیے ایک انتہائی خطرناک صورتحال کے باوجود ہم ان کو تحفظ دینے میں یکسر ناکام رہے ہیں، اور ایک ایسی بیماری ہر سال 40,000 خواتین کو، پاکستان کی خواتین کو موت کی گھاٹ اتار رہے ہیں، اور اس بیماری سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اس بیماری کا علاج ممکن ہے، اور اس بیماری کے علاج کر کے ہم اپنی بچیوں کو، ہم اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو تحفظ فراہم کر سکتے ہیں، ان کو ہم محفوظ کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم اس سلسلے میں کچھ کرنے کے بجائے یہ آپ بالکل صحیح سمجھ رہے ہیں۔ دوستوں، میں یوٹیوب چینل کا انتہائی شکر گزار ہوں، اور آپ سے ایک مرتبہ پھر گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور بیل آئیکن پہ بھی ہٹ کریں، تاکہ یہ ویڈیو جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں میں جا سکے اور انہیں معلوم ہو سکے۔ اس سلسلے میں میں آپ کو بتاؤں کہ بریسٹ کینسر جو ہے وہ ہمارے ملک میں ہر سال تقریباً 90 سے 95,000 خواتین جو ہے وہ اس مرض میں مبتلا ہوتی ہیں، اور اس میں سے 40,000 41,000 کے قریب، اور کبھی 39 یعنی 39,000 کے قریب خواتین جو ہیں وہ ہر سال موت کے منہ میں چلی جاتی ہیں۔ اس پوری صورتحال کے سلسلے میں میں نے ڈاکٹر رب صاحب کو آپ کے لیے بلایا ہے کہ ڈاکٹر رب صاحب جو ہیں وہ 25-30 سال سے اس کام کو کر بھی رہے ہیں، وہ اس شعبے میں ماہر بھی ہیں، اور اب آپ ڈاکٹر رب صاحب کی پوری گفتگو سنیں، تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ آپ اس ملک میں اپنی خواتین پر، جو نہ کشمیر میں ہیں، جو نہ فلسطین میں ہیں، جو نہ چین میں ہیں، جہاں خواتین پہ مظالم ہو رہے ہیں، بلکہ میں اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں۔ یہ پاکستان جو ہماری ایک محفوظ لوگوں کے لیے ہے، یہاں مسلمان، کرسچن، ہندو ہم سب کو محفوظ سمجھتے ہیں، لیکن ہم اپنے اس ملک میں ہر سال 40,000 خواتین کو جی ڈاکٹر صاحب، اب آپ اس سلسلے میں مزید تفصیلات سے ہمیں آگاہ کریں، تاکہ ہمارے لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ آیا وہ کیا کر رہے ہیں، اور ہم اس کو کس طرح سے اس پورے کھیل میں، جس میں 40,000 خواتین جو ہیں وہ موت کے آغوش میں جا رہی ہیں، اس میں ڈاکٹر رب صاحب آپ اس سلسلے میں تھوڑا تفصیل سے ہمیں بتائیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ سوال ہوتا ہے ہم نے کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ تقریباً 20 سال سوشل مارکیٹنگ کے ہراول دستے کی طرح پریزیڈنسی کے ساتھ کام کر رہا تھا، اور یہ سارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں اس ٹاپک میں۔ سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ 1,40,000 دکانیں، کریانہ اسٹاپ، پان والے، ڈھابے والے، ان دکانوں پہ جا کے گرین اسٹار نے پنک بلب لگائے۔ اب سب لوگ جو آتے ہیں وہاں پہ کوئی بات کرتا نہیں، اگر ویسے ہی شروع ہو جائیں آپ ان سے کہنا چاہیے آج بریسٹ کینسر، تو کہنے کیا بکواس کر رہے ہیں، شرم نہیں آتی۔ لیکن جب پنک بلب دکانوں پہ جلتا ہوا دیکھا 3 سالوں تک، تو لوگ پوچھنے لگے یہ پنک کیوں کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کیا واقعی جاننا چاہتے ہیں؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ بہت ساری سرکاری عمارتوں کو بھی پنک کرنا جو ہوتا ہے، میرے خیال میں تو مسجدوں کو ہونا چاہیے سب سے زیادہ، کہ اس دن وہاں پہ دروازوں کو پنک کرو، تاکہ مولوی صاحب اندر آنے والے نمازیوں کو بتائیں جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے تمام انسانیت کی، اور عورت بھی انسان ہے، بچی بھی انسان۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ ایک دن مختص کرنے کا مقصد صرف یہ ہے پورے سال میں کم سے کم یارو ایک دن تو نکالنا۔ اس کے بعد گرین اسٹار نے کیا کام کیا اپنی ٹیم کے ساتھ کہ 1,40,000 دکانوں میں پیمفلیٹس دستیاب کر دیے، کیونکہ محلے کے لوگ کیمسٹ سے جا کے پوچھتے ہیں یار وہ چھاتی کی گلٹی کے لیے کچھ ہے، تو کوئی حکیم صاحب کے پاس دیکھ رہا ہے، کوئی کہتا ہے خوبانی کھائیے تو اس سے گل جائے گی آہستہ آہستہ۔ حالانکہ ہمیں صرف اتنا کرنا ہے کہ ان بچیوں کو کسی محفوظ ایسی جگہ جہاں وہ شرمائے نہیں، ان کو گھر کے بڑے برے، میں شیما سے ریکویسٹ کروں گا کہ کس طریقے سے یہ بات کی جاتی ہے۔ پھر تقریباً سب ستارہ، آپ لوگوں نے نام سنا ہے سب ستارہ کا؟ سب ستارہ نیٹ ورک، یہ فیملی پلاننگ، کوالیٹی صحت، اور سب سے بڑھ کر ماں اور بچے کی صحت کے بارے میں آگہی
پورے ملک میں طول و عرض میں تقریباً 13,000 سروس پرووائڈرز کی کلینک ہیں، 1 یا 2۔ گرین اسٹار نے اس مہم کے پچھلے 3 سالوں سے ہم نے کیا کیا کہ ان سروس پرووائڈرز کو، ان جی پیز کو، ان لیڈی ڈاکٹرز کو ٹرین کیا کہ چھاتی کا کینسر ڈائگنوز کیسے کرتے ہیں نہاتے وقت، یہ ٹیکنیک ہے۔ اس میں آنکولوجسٹ، کینسر کے جو اسپیشلسٹ ہیں اور اداروں کو، ان کو اپنے ساتھ ملایا، سب سے پہلے ان لوگوں کو تشخیص کرنا سکھایا۔ اس کے بعد تقریباً 4,000 کے قریب ستارہ بازیز جو گلی گلی، محلے محلے، عزیز آباد، کورنگی، ملیر، لانڈھی، کورنگی ٹاؤن، کورنگی، قصبہ کالونی، ان علاقوں میں گھروں گھروں میں جا کے ہماری ستارہ بازیوں نے کھٹکھٹا کے گھر پہ پتہ کیا کہ یہاں خواتین کتنی رہتی ہیں۔ اب کیونکہ خواتین ہیں، یہ اندر چلی گئی، ستارہ بازی نے اندر جا کے ان کو پردے میں یہ سکھایا کہ بیوی صدقہ جاریہ ہے، اگر آپ ایک ماں ہیں، ایک بہن ہیں، تو اپنی بچی کو نہاتے وقت اپنی چھاتی کا معائنہ سکھا دیجیے۔ اگر معائنے کے دوران گنتی چھوٹی سی آ گئی اور جلدی ریفر ہو کے ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئی، اس کا میموگرافی ہو گئی، تو اس کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ چھڑوانے سے، چھپانے سے، جھیپنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ مثلاً انہوں نے مصباح نے بھی کیا بات کی، ایک باپ، عام طور پہ یہ گفتگو والدین میں باپ کے ساتھ نہیں ہوتی ہے، اماں سے بھی بتا دیتے ہیں کچھ ہے پرابلم جس کی اپنا کچھ ہے، شرم سے بتاتی نہیں ہے۔ لیکن اس ڈرامے نے اس بات کو اجاگر کیا کہ اس کا باپ کیونکہ اس سے محبت کرتا ہے تو نازوں سے پلی کو ایسے کیسے جانے دے، اس نے نہ صرف اس کا کو بڑھاوا دیا اور اس کے منگیتر نے اس کا بڑا ساتھ دیا کہ ٹھیک ہے، بریسٹ ہو گیا ہے، کینسر ڈیٹیکٹ ہو گیا ہے، اس کا علاج کروایا گیا، اور یہی کرنے کے لیے تو تقریباً 13,000 سروس پرووائڈرز کی ٹریننگ کی گئی۔ ستارہ بازی گھر گھر گئی اور یہ گھر گھر جانے کے بعد وہاں سے ڈور ٹو ڈور وزٹس اور نیبرہڈ میٹنگ کر کے ان عورتوں کو جوک در جوک یہاں لے کر آئے۔ کینسر جو پاکستان میں پھیل رہا ہے وہ عورتوں میں اور مردوں میں چھاتی کا سرطان، جی ہاں میں نے بالکل ٹھیک کہا ہے، صرف عورتوں میں یہ بیماری نہیں ہے، چھاتی کا سرطان مردوں میں بھی کامن ہے، اور کیونکہ اتنا کامن نہیں ہے لیکن اتنا ہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ تو چھاتی کا سرطان نمبر 1 سرطان ہے جو پاکستان میں ہر سال تقریباً 90,000 خواتین مبتلا ہو جاتی ہیں، 40,000 اس میں مر جاتی ہیں۔ 40,000 عورتیں اگر ہر سال مر جاتی ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہر مہینے کتنی خواتین چھاتی کے کینسر کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ جیسے شیما نے ابھی بتایا کہ یہ قابل علاج مرض ہے کیونکہ اس کی تشخیص بہت دیر سے ہوتی ہے۔ ہم آل فار گفتگو کرنے کے لیے گھروں میں بہت سارے چیزوں پہ بات کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ اس میں تو چھاتی کا سرطان نمبر 1 سرطان ہے۔ پاکستان میں ہر 9 میں سے ایک عورت کینسر میں مبتلا ہے۔ جو میسج آپ کی توسط سے جانا ہے کہ یہ قابل علاج ہے، لیکن اس کے لیے کوشش کیسے کی جا رہی ہے؟ نوجوان لوگ اب کسی اور میڈیا پہ ہیں، مختلف طریقے سے باتوں کو سمجھتے ہیں۔ میں مصباح سے ریکویسٹ کروں گا کہ انہوں نے کیا کاوشیں کی اور اس کے بارے میں پھر اس کے بعد پھر ہم آپ کو مہم کے بارے میں بتائیں گے۔ پہلی خاتون اول، ہماری خاتون اول میڈم محترمہ سمینہ الوی صاحبہ پچھلے 3 سالوں سے اس آگہی اور شعور کو بڑھانے کے لیے کیمپین چلا رہی ہیں، اور ہم سب اس کا حصہ بھی ہیں۔ گرین اسٹار سوشل مارکیٹنگ کیا کر رہی ہے ان کے ساتھ مل کے ہی ہم بعد میں بتائیں گے۔ پہلے یوتھ تک، عوام الناس تک گھر گھر پہنچانے کے لیے کیا کیا گیا، اس کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا مصباح سے، مصباح اس پر روشنی ڈالیں۔ تو گفتگو کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں۔ میں آپ کو گاہے بگاہے اس کے بارے میں مختلف، ہم نے ایک بریف بھی بنا رکھا ہے تاکہ آپ بریسٹ کینسر سے آگہی اور اس کے بارے میں اعداد و شمار کے بارے میں بات کریں۔ تو پہلی چیز جو ہم نے میسج دینی ہے کہ بریسٹ کینسر، سب سے پہلا میسج قابل علاج ہے، کیونکہ کبھی بھی اس وقت ملک میں بہت زیادہ مایوسی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، مایوسی کی بات کرنے سے ہی بات شروع کرتا ہے تو دل بیٹھ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا میسج جو آپ کے توسط سے ہمیں پہنچانا ہے ملک کے طول و عرض میں کہ بریسٹ کینسر جو 9 میں سے ہر ایک عورت کو ہوگا، چانسز ہیں، اس کو مرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی زندگی کو بچایا جاتا ہے۔ بریسٹ کینسر قابل علاج ہے، صرف ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس کی تشخیص جلدی کرنی ہے۔
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اوکے، سو اب گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اپنے مختلف ایسپیکٹ سے، مختلف اینگل سے بریسٹ کینسر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. میں آپ کو دوبارہ جوائن کروں کیونکہ ایک آدمی اگر بولتا رہے تو سر میں درد ہو جاتا ہے، رائٹ؟ تو شیما، پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس پہ روشنی ڈالیں کہ وہ کس طریقے سے ہم اس کو دیکھیں معاشرے میں، کیا لینس ہے اور کس طریقے سے ہم لوگوں کے دل میں یہ. جی، اس یوٹیوب کے ہمارے چینل کو دیکھنے والے دوستوں، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو بہت اطمینان اور سکون سے یقینی سنی ہوگی. انہوں نے جو خوفناک صورتحال ہمارے ملک کی بتائی ہے بریسٹ کینسر کی، اس سلسلے میں آپ نے ایک ڈاکٹر کی بھی اور تمام ڈاکٹرز اس بارے میں، یہ ایک لا علاج مرض نہیں ہے. اگر اس کو آپ بر وقت تشخیص کر لیں بریسٹ کینسر کو، اپنی خواتین کو یہ اویئرنیس دیں، ان کو بتائیں کہ جی یہ کس طرح ہوگا، تو ان کا بچنا آسان ہوگا. اور ہر سال جو ہم 40,000 خواتین کو موت کی آغوش کے نظر کر رہے ہیں، اس میں جو ہے تھوڑی کمی آ جائے گی. اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید کو اجازت دیجیے. مجھے یقین ہے کہ آپ اپنی خواتین کو، اپنی بچیوں کو، بچوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی والدہ کو اور اپنی بیوی کو محفوظ کرنے کے لیے اپنی جد و جہد اور تیز کریں گے. اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.